अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बात तो आप सब भी जानते होंगे कि इस साल G20 समिट की मेज़बानी इंडिया के पास थी। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली के एक बड़े हिस्से को सिक्योरिटी मकसद के लिए ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि एक बड़े इलाके को बेहतरीन तरीके से सजाया भी गया और दुनिया के बड़े और ताकतवर मुल्कों के हुक्मरानों ने 9 और 10 तारीख को होने वाली इस समिट में हिस्सा लिया। मगर दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने और बार बार मीडिया की ज़बान से G20 का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये G20 है क्या, ये G20 करता क्या है और इसको कब और कैसे बनाया गया था। तो चलें आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही मुस्लिम दुनिया के उस मशहूर और ताकतवर बादशाह के बारे में भी जानेंगे कि जिसकी वजह से किसी दौर में ये G20 नाम का एक पूरा ग्रुप वजूद में आया था। आप ये कह सकते हैं कि इसी बादशाह से परेशान होकर या फिर यूँ कहिए कि इसी बादशाह के बार बार नाक में दम करने की वजह से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को मजबूर होकर बहुत सारे फैसले करने पड़े थे और फिर ही G7 या फिर G20 जैसे नाम के ये ग्रुप वजूद में आए थे। हमारी इस कहानी का आगाज़ होता है 21 अगस्त सन 1969 के दिन से, क्योंकि यही वो दिन था कि जब अचानक पूरी मुस्लिम दुनिया में कोहराम मच गया। कोहराम मचने की वजह यह थी कि मुसलमानों के 3 मुक़द्दस मकामात में से एक, जिसको मस्जिद अक्सा के नाम से जाना जाता है, जो यरूशलेम शहर में मौजूद है, इसमें आग लग गई। बल्कि ये कहिए कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई और लगाने वाले इंसान का नाम था डेनिस माइकल रोबन और इसका ताल्लुक़ था ऑस्ट्रेलिया से। उसने दरअसल ये आग मस्जिद के एक मेंबर को लगाई थी जो पिछले 800 साल से लगातार मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद था। याद रहे कि ये वही मेंबर है जिसको किसी दौर में हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी ने बनवाया था, इस ख्वाहिश के साथ कि जब वो सलीबियों से दोबारा इस शहर को फतह करेंगे तो वे इसके अंदर इस मेंबर को अपने हाथों से रखेंगे। मगर उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ वफा ना की, इसलिए उनकी इस ख्वाहिश को बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरा किया था और उस वक्त से लेकर लगातार 800 साल तक ये गुम्बद बिल्कुल वैसे ही मस्जिद अक्सा के अंदर रखा हुआ था। मगर जब 1969 में इसमें आग लगाई गई तो इसमें ये पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तब से लेकर अब तक वैसे तो वहाँ पर एक मेंबर मौजूद है, लेकिन वो असली मेंबर नहीं बल्कि वो इसकी कॉपी है। तो दोस्तों 1969 में लगाई गई इस आग की वजह से सिर्फ ये मेंबर ही जलकर राख नहीं हुआ बल्कि इस आग ने मस्जिद के दूसरे इलाकों या फिर दूसरी चीज़ों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। मस्जिद की छत का एक हिस्सा भी इस आग की वजह से गिर गया था। 1969 में होने वाले इस हादसे ने मुस्लिम दुनिया में एक चिंगारी का काम किया और जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया के सारे ही ममालिक हरकत में आ गए। शहर में भी हालात ख़राब हो गए और वहाँ रहने वाले यहूदी और मुसलमानों के दरमियान फसादात शुरू हो गए। इसराइली हुकूमत ने जब मुसलमान मुल्कों को तेज़ी से हरकत में आते हुए देखा तो उसने इस वाक़े को भरपूर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। तो उस वक्त की इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म ने ना सिर्फ खुद मस्जिद अक्सा का दौरा किया बल्कि साथ ही उस इंसान को भी गिरफ़्तार कर लिया कि जिसने ये आग लगाई थी। इससे मुसलमान ममालिक को ये महसूस हुआ कि शायद इसराइली गवर्नमेंट हमारे हरकत में आने से डर चुकी है और हमारी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं देखना चाहती, इसलिए अब वो गिरफ़्तारी के बाद जल्द से जल्द इस इंसान को सख्त से सख्त सज़ा देगी। मगर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल की तरफ से उस शख्स को कुछ दिनों के बाद आज़ाद कर दिया गया और इस आज़ादी की खबर ने मुस्लिम ममालिक को एक गहरा झटका दिया। जहाँ एक तरफ सारे मुसलमान ममालिक ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इसराइल इस इंसान को आज़ाद करके इन सारी हरकतों को शह दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल का कहना था कि इसको तो पूरे प्रोसेस के साथ आज़ाद किया गया क्योंकि इस इंसान को कोर्ट ने दिमागी तौर पर बीमार पाया है। इसकी असल वजह जो भी थी, मगर इसराइल के इस फैसले ने वो कर दिया कि जो इसराइल कभी भी नहीं चाहता था, और वो था मुस्लिम ममालिक का किसी भी मामले पर पहली बार एक होना। नतीजे में पहली बार मुसलमानों का ना सिर्फ एक बड़ा ग्रुप वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग OIC के नाम से जानते हैं, बल्कि साथ ही साथ एक जंग का भी आगाज़ हो गया कि जिसको आज के दौर में रमज़ान वार या फिर यौम कपूर जंग के नाम से जाना जाता है। 1973 में इस जंग का आगाज़ उस वक्त हुआ कि जब शाम और मिस्र की फ़ौजों ने इसराइल के ऊपर एक सरप्राइज़ अटैक किया। दोस्तों वैसे तो ज़ाहिरी तौर पर इस जंग में सिर्फ शाम और मिस्र ही थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ इस जंग में इन दोनों को सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, इंडोनेशिया और न जाने कई ममालिक की सपोर्ट हासिल थी। पहले के 6-7 दिनों में तो शाम और मिस्र की फ़ौज छाई रही, मगर फिर अचानक से वही हुआ कि जिसका अंदेशा सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल को पहले से था। हुआ ये कि जब इसराइल शाम और मिस्र के सरप्राइज़ अटैक को बर्दाश्त ना कर सका
تو ہمیشہ کی طرح اس کی مدد کرنے کے لیے اس کا سب سے پرانا اور بڑا دوست امریکہ اس جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ نے باقاعدہ طور پر ایک آپریشن لانچ کیا کہ جس آپریشن کے تحت نہ صرف ایڈوانس ویپن بلکہ ہر وہ چیز بھیجی گئی کہ جس کی جنگ میں اسرائیل کو ضرورت تھی۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کو اس بات کا پہلے سے یقین تھا کہ اگر جنگ شروع کی گئی تو ہمیشہ کی طرح امریکہ اس بار بھی اسرائیل کی سپورٹ کے لیے جنگ میں ضرور کودے گا، تو اسی لیے شاہ فیصل نے بھی اس بار پہلے سے بخوبی تیاری کر رکھی تھی۔ جیسے ہی امریکہ نے جنگ میں اسرائیل کی مدد کرنا شروع کی اور وارننگ دینے کے باوجود بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، تو شاہ فیصل نے بھی ہمت دکھاتے ہوئے وہ فیصلہ کیا کہ جس کے بارے میں امریکہ اور یورپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا فیصلہ کہ جس نے نہ صرف یورپ کی چیخیں نکال دی بلکہ ہماری دنیا کی قسمت اور تاریخ کو بھی بدل کر رکھ دیا، اور یہ فیصلہ تھا امریکہ سمیت یورپ کے ان سارے ملکوں کی تیل بندی کا جو کھلے طور پر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ویسے تو سعودی شاہ فیصل نے پہلے بھی یہ کئی بار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مسلم ممالک میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے تھے، کیونکہ اس بار سارے مسلم ممالک اتحاد میں تھے، تو اسی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار امریکہ اور یورپ کے کچھ گنے چنے ممالک کا تیل پوری طرح سے بند کر دیا گیا۔ دوستو، تیل بند ہوتے ہی امریکہ کے اندر نہ صرف روزمرہ کے کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گئے بلکہ دنیا بھر میں جو اس کے ملٹری آپریشن چل رہے تھے ان پر بھی گہرا اثر پڑا۔ خاص طور پر ویتنام میں اس کی جو ایک بڑی فوج موجود تھی، اس کے لیے خوراک، کھانا پینا اور ہتھیار بھیجنا امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ اس کے علاوہ تیل کی کمی کی وجہ سے امریکہ میں موجود اس کی بڑی بڑی فیکٹریز بھی بند ہونے لگیں۔ حالات ایسے بن چکے تھے کہ اب امریکہ، یورپ اور جاپان جیسے ملکوں میں تیل کی کمی کی وجہ سے گیس پمپس اور پیٹرول سٹیشنز کو بھی ویکینڈ پر بند کیا جانے لگا، اور ان سارے فیول سٹیشنز کے باہر گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگنے لگیں جن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی باری کے لیے کئی دنوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ دوستو، بات اتنی بڑھ گئی کہ بہت سارے یورپین ممالک میں اب کار فری دن کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ مطلب ایسے دن منائے جانے لگے تھے کہ جس دن سارے یورپین لوگ اپنی کار کو روڈ کی ایک سائڈ پر کھڑی کر دیا کرتے تھے اور گھوڑوں وغیرہ سے سفر کیا کرتے تھے۔ ضرورت کے لیے بھی تیل نہ مل پانے کی وجہ سے اب لوگ گھروں میں بھی لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے۔ تیل کی کمی کی وجہ سے چوری کے معاملات بھی اتنے بڑھ گئے کہ لوگوں کو اپنی گاڑیوں کی اور فیول سٹیشن کی ہتھیاروں کے ذریعے حفاظت کرنا پڑی، یعنی لوگ اسلحہ لے کر اس کی نگرانی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس تیل بندی کو بہت سارے علاقوں میں مذہبی طور پر بھی کیا جانے لگا۔ مطلب یورپ کے بہت سارے علاقوں میں لوگوں کو یہ سمجھایا جانے لگا کہ ایسے حالات میں آپ صرف اپنے خدا کو یاد کریں، کیونکہ خدا ہی ہم کو اب اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یورپ میں کچھ پیٹرول پمپس کو چرچ بھی بنا دیا گیا۔ لوگوں نے وہاں پر مذہبی چیزوں کو رکھ دیا یا پھر مذہبی چیزوں کو چپکا دیا۔ دوستو، ایک گیس کے پمپ پر تو یہ تک لکھ دیا کہ آپ لوگ گیس کے بجائے اپنے جسم کو پاکیزہ روح سے بھر لیں۔ آسان زبان میں آپ یہ سمجھیں کہ اس تیل بندی نے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں کے اندر ہی امریکہ کی لگ بھگ 2.5% معیشت کو پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ امریکہ کی گورنمنٹ کو بہت جلد ہی بڑے بڑے فیصلے لینا پڑے۔ انہوں نے گھروں کے لیے اور فیکٹریز کے استعمال کے لیے تیل کی بڑی کٹوتی کی۔ اتنا ہی نہیں، 1973 میں تو امریکہ میں کرسمس بھی ایسے منایا گیا کہ جیسے کرسمس تھا ہی نہیں۔ گھروں پر لوگوں نے نہ تو سجاوٹ کی اور نہ ہی سڑکوں پر لائٹیں جگمگاتی ہوئی دکھائی دیں۔ اس کرسمس پر وہاں کی گورنمنٹ نے لائٹنگ وغیرہ پر بھی پورے طریقے سے پابندی لگا دی۔ ظاہر ہے جب امریکہ اور یورپ میں اتنے برے اور خطرناک حالات ہو چکے تھے تو امریکہ اب خاموش کیسے بیٹھتا، تو اس نے فوراً شاہ فیصل کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ امریکہ نے دھمکی دی کہ اگر شاہ فیصل نے آئل کی پابندی کو ختم نہیں کیا تو امریکہ سعودی عرب کے کنوؤں پر بمباری کرے گا۔ مگر دوسری طرف سے شاہ فیصل نے وہ جواب دیا کہ جس کے بارے میں امریکہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاہ فیصل نے کہا کہ ہم تو وہ صحرائی بدو ہیں جو ابھی کچھ وقت پہلے تک کھجور اور اونٹنی کے دودھ پر گزارا کر لیا کرتے تھے، اس لیے ہم کو دوبارہ اپنی اس زندگی کی طرف پلٹنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تم امریکی لوگ اپنا سوچو کہ تمہارا کیا ہوگا، کہ جو تیل کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ مطلب یہ سعودی عرب کی طرف سے واضح پیغام تھا کہ اس بار وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور وہ جو فیصلہ لے چکا ہے وہ اس سے ہرگز بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب دوسری طرف امریکہ بھی اتنی ساری پریشانیاں جھیلنے کے باوجود بھی اسرائیل کو بیچ میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے جو آپریشن لانچ کر رکھا تھا وہ اس آپریشن کے ذریعے سے اسرائیل کی ہر ممکن مدد کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل جو جنگ کے شروع میں ہار کی لکیر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اب اس اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے جنگ میں واپسی کرنا شروع کر دی۔ کچھ دنوں تک تو یہ جنگ چلتی رہی،
مگر پھر جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو روس نے عرب ممالک کی طرف سے امریکہ کو اس جنگ میں کودنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ روس بھی اس جنگ میں کودنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں تیل بھی بند ہے، تو امریکہ نے جو پہلے ہی پریشان تھا اس جنگ کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور آخر کار امریکہ کی کوششوں کی وجہ سے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ دوستو جنگ تو ختم ہو گئی، مگر امریکہ اور یورپی ممالک کی شاہ فیصل کی طرف سے جو تیل بندی کی گئی تھی وہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی 1 سال تک جاری رہی، اور آخر کار 1974 میں جا کر یہ تیل کی پابندی ختم کی گئی۔ ویسے تو اب جنگ بھی ختم ہو چکی تھی اور 1974 میں آخر کار تیل بھی ملنا شروع ہو گیا تھا، مگر اگر کچھ ختم نہیں ہوا تھا تو وہ تھا وہ اثر کہ جو تیل بندی کی وجہ سے سارے ملکوں پر آ چکا تھا کہ ان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے ممالک میں دوبارہ پہلے جیسے حالات پیدا کرنے کے لیے ان سارے ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اب سارے فیصلے مل جل کر کرنے ہوں گے۔ تو ان سارے ممالک کے بڑے بڑے لیڈرز نے ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیا۔ پھر 1975 میں امریکہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر 6 ممالک شامل تھے، جن میں امریکہ، برطانیہ، اٹلی، جاپان، جرمنی اور فرانس تھا۔ اس طرح سے ہم لوگ اس کو G6 کی میٹنگ کہہ سکتے ہیں، مگر پھر اگلے سال اس گروپ کو کینیڈا نے جوائن کر لیا تو اس لیے یہ G7 بن گیا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ وہی G7 گروپ ہے کہ جس کے بارے میں آج کل ہم لوگ خوب سنتے رہتے ہیں۔ بعد میں اسی G7 سے انسپائر ہو کر G20 بھی بنا۔ G20 بنانے کے پیچھے بھی دراصل سب سے بڑی وجہ معاشی بحران ہی تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 1997 کے دور میں ساؤتھ ایشیا کے کچھ خاص علاقوں میں جیسا کہ ساؤتھ کوریا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ جیسے ممالک میں خطرناک معاشی بحران آیا تھا۔ یہ معاشی بحران اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس کا اثر اس علاقے کے سارے ممالک کے ساتھ ساتھ چائنا پر بھی پڑا تھا۔ سارے ممالک کی کرنسی بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آ رہی تھی، حتیٰ کہ بہت سارے ممالک میں تو حالات اس قدر بے قابو ہو گئے کہ فسادات بھی شروع ہو گئی۔ دوستو ایشیا میں آنے والے اس خطرناک معاشی بحران کے بعد G7 گروپ کے ممبروں نے یہ محسوس کیا کہ اب دنیا بدل چکی ہے اور آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے کنسرن رہنا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو معاشی بحران سے بچانا ہے تو ہمیں G7 میں ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ اس آئیڈیا پر کام کیا گیا اور آخر کار 1999 میں G7 گروپ کے ممالک نے G20 نام کا ایک گروپ بنایا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کون سے ممالک اس G20 گروپ کا حصہ ہیں۔ تو وہ ہیں ارجنٹینا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، ساؤتھ کوریا، روس، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ، ترکی، برطانیہ، امریکہ اور ساتھ ہی ساتھ یورپی یونین بھی۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2030 میں یہ جو انڈیا میں سمٹ ہوا ہے اس میں اب افریقن یونین کو بھی اس کا نیا ممبر بنایا گیا ہے، اس لیے اس حساب سے اب یہ G21 بن چکا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔